نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. آج کی حدیث کا عنوان ہے کہ ہر کام میں احسان اور بھلائی کریں. حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ نے ہر معاملے میں احسان کو لازم قرار دیا ہے. یہ احسان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کرے یہ سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب آ سکتا ہے. ایک لفظ ہے اور اس کے اندر معانی کی ایک دنیا سموئی ہوئی ہے. احسان کا لفظی معنی ہے اچھا کرنا، کسی بھی کام کو عمدہ طریقے سے سر انجام دینا. اب احسان کی دو قسمیں ہیں. احسان کی پہلی قسم یہ ہے کہ بندہ اپنے اخلاق میں، اپنی عبادات میں، اپنے افعال میں احسان پیدا کرے، اچھائی پیدا کرے، انہیں مکمل طریقے سے ادا کرے، اس میں کوئی کمی نہ چھوڑے. ایک بندہ مزدور ہے، یہ مزدوری بھی کرے تو اچھے طریقے سے کرے، اس میں کوئی کمی نہ چھوڑے. ایک بندہ تاجر ہے، وہ تجارت کر رہا ہے تو وہ اپنی تجارت بھی اچھے طریقے سے کرے، اس اپنے کام میں خیانت نہ کرے، دھوکہ نہ کرے. مستری ہے، مکان کی تعمیراتی کام کرتا ہے، وہ بھی مکان کی جو مہارت رکھتا ہے اس مہارت کے طریقے سے مکان کو اچھے طریقے سے بنائے. ایک شخص کسی آفس میں ملازم ہے، وہاں جو ملازمت کا کام کر رہا ہے تو وہ اچھے طریقے سے کرے، اس میں کمی نہ چھوڑے. صنعت و حرفت کا کام کرنے والا صنعت و حرفت کا کام کرے تو اچھے طریقے سے کرے. کوئی بھی آپ زندگی کے کسی شعبے کا کام لیں تو اس میں احسان مطلوب ہے. اب یہ احسان کا مرتبہ کیسے حاصل ہوگا کہ ہر بندہ اپنا کام اچھے طریقے سے کرے، اس میں ڈنڈی نہ مارے، اس میں خیانت نہ کرے. احسان کا یہ مرتبہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہر وقت یہ استحضار رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جس وقت بندے کو یہ یقین حاصل ہو جائے وہ بندہ اپنے کام میں کبھی بھی ڈنڈی نہیں مار سکتا، وہ بندہ اپنے کام میں کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے سامنے اللہ کی ذات ہے. تو یہ احسان کا وہ مقام ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تب بندہ اپنے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرے گا. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے جس کو کہتے ہیں حدیث جبریل. جبرائیل علیہ السلام کے انسانی شکل میں حضور علیہ السلام کے پاس آئے، سوال کیا اللہ کے رسول من احسان، احسان کیا چیز ہے؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے تم اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو پھر یہ کیفیت پیدا کرنے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس وقت بندے میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بندہ نماز بھی پڑھے گا تو اچھے طریقے سے پڑھے گا، نماز کے لیے قیام کر رہا ہے، استحضار یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر خدا کے انصاف سے بتائیں یہ بندہ اچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھے، اس کا قیام بھی اچھا، رکوع بھی اچھا، سجدہ بھی اچھا، قوما بھی اچھا، نماز کے تمام ارکان کا یہ خیال رکھے گا اس لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اپنے نماز میں اچھائی پیدا کرے گا، روزہ رکھے گا تو اس میں بھی احسان پیدا کرے گا، اسے اچھے طریقے سے ادا کرے گا۔ ایک بندہ ہے بند کمرے کوئی بھی نہیں ہے وہاں، ہر قسم کے مشروبات موجود ہیں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن ایک روزے دار شخص ان مشروبات کی طرف، اس ٹھنڈے پانی کی طرف، انواع اقسام کے پھل میووں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، صرف اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو اس کے روزے میں بھی احسان آ گیا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس میں بھی احسان پیدا کرے، تلاوت اچھے طریقے سے کرے، تلاوت محبت سے کرے، تلاوت اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر کرے تو اس کے تلاوت میں بھی احسان آ گیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ احسان کی پہلی قسم یہ ہے کہ بندہ اپنے اخلاق میں بھی احسان پیدا کرے، اپنی عبادات میں بھی اچھائی پیدا کرے، ہر عبادت کو اچھے طریقے سے سر انجام دے۔ اور دوسری قسم احسان کی وہ یہ ہے کہ بندہ بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بندوں کے ساتھ ہمدردی کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، یہ احسان کی دوسری قسم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا حکم دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بندہ ہمارے ساتھ احسان کرے، ہم بھی اس کے ساتھ احسان کریں، یہ تو آسان ہے۔ کوئی میرے ساتھ اچھائی کرے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھائی کروں، اس نے سلوک سے پیش ہو۔ کوئی مجھے تحفہ دے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ اس کو کوئی تحفہ ہو۔ احسان کے بدلے میں تو احسان ہر کوئی کرتا ہے، لیکن احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے میں پھر بھی احسان کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تیرے ساتھ برا کرے، زیادتی کرے اور تو اس کے بدلے میں پھر بھی اس کے ساتھ احسان کرے، اچھا سلوک کرے، اسے معاف کر دے، حضور نے فرمایا کہ مسلم اس وقت وہ کامل مسلمان ہو جائے۔ اگرچہ یہ احسان کا درجہ حاصل کرنا مشکل کام ہے، لیکن جو اس درجے کو حاصل کر لے حضور فرماتے ہیں یہ کامل مسلمان بن گئے۔ اس حدیث میں حضور علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہر معاملے میں احسان کو فرض قرار دیا۔ حضور فرماتے ہیں حتیٰ کہ اگر تم کسی کو قتل بھی کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ کیا مقصد؟ ایک بندے میں قصاصاً قتل کرنا، کسی کو قتل کیا بدلے میں قتل کر دے، حضور فرماتے ہیں اسے قتل کرتے ہوئے زیادہ تکلیف مت دو، ایک عضو کاٹ لیا، پھر دوسرا عضو کاٹ لیا، پھر تیسرا عضو کاٹ لیا، اس میں اسے اذیت ہو گئی، ایسے طریقے سے قتل کرو کہ جلدی سے اس کی روح پرواز کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کسی جانور کو بھی ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ اب یہ حضور نے احسان کی اور قسم بتا، جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرو۔
حضور کی شریعت میں کون سی چیز ہے جس کے حضور نے وضاحت نہیں کرتا؟ جانور کے ساتھ بھی احسان کرو، اور آپ نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کرنے لگو تو اس سے پہلے اچھی طرح چھری تیز کر کے اس کو ذبح کرو تاکہ ذبیحہ کو آرام پہنچ جائے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جانور ذبح کر رہے تو اس سے پہلے اس کو آرام پہنچانے کے اسباب پیدا کرنا۔ وہ کیا ہے؟ جانور کو پانی پلائے، اس کے سامنے چھری تیز لگے اور جانور کو اچھے طریقے سے دکھائے، اور پھر جس وقت اس پہ چھری پھیرے تو جلدی سے پھیرے تاکہ اس کی رگیں جلدی کٹ جائیں اور جلدی اس کی روح نکل جائے۔ تو یہ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر کام میں احسان اور بھلائی کرنے کا حکم دیا کہ آج اگر امت اس حدیث پر عمل کرنے لگ جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر ہر زندگی کے شعبے میں انقلاب آ جائے۔ جو بھی بندہ جو کام کر رہا ہے اپنے کام میں احسان پیدا کر لے، آپس کے اندر لڑائی جھگڑے فساد نفرتیں خود بخود ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔